روح کے حوالے سے رفتہ محترم ہم سورہ مومن جو ہے 40ویں سورہ اس کی آیت نمبر 15 ورد ہے 561 صفحہ فرمایا گیا یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ لینذر یوم الطلاق. وہ ڈالتا ہے، یلقی القا یلقی ڈالنا، یلقی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ڈالتا ہے، بھیجتا ہے روح من امر ہی اپنے امر میں سے، یعنی امر کا معنی ہے کمانڈ. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کمانڈ، اپنی جو حاکمانہ حیثیت ہے، اس حاکمانہ حیثیت کے تقاضے کے تحت وہ روح کو ڈالتا ہے، نازل کرتا ہے، بھیجتا ہے اپنے بندوں میں سے کہ جو بندے اس کی مشیت کے تقاضے پر پورا اترتے ہیں، یعنی انبیاء و رسول. اور کیوں یہ وہی اللہ پاک نازل فرماتے ہیں لینذر یوم الطلاق، تاکہ وہ آگاہ کریں انسانوں کو کہ ان کے رب کے ساتھ ملاقات ہونے والی ہے. یعنی کتاب اللہ کا بہت بڑا مقصد کیا ہے؟ لینذر یوم الطلاق، تاکہ آگاہ کرے، بیدار کرے، اویئر کرے انسانوں کو کہ اے انسانوں، تم اپنے خالق و مالک کے حضور میں پیش کیے جانے والے ہو، عن قریب تمہاری ملاقات ہونے والی ہے. کس طرح؟ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اعلان ہے وہ اس طرح ہے. 366 نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان اللہ سے ملاقات کے حوالے سے. یہ 110 سورہ کہف 18 110. قل انما انا بشر، کہو، اعلان کرو، اس میں کوئی شک نہیں کہ بلا شبہ میں بشر ہوں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں. یہ کیونکہ آگے بسم اللہ اگلی صورت کی آ رہی ہے نا، اس لیے اس نے اوپر مریم لکھ دی. مریم تو آگے شروع ہوگی. تو بشر، چونکہ اللہ تعالیٰ نے بشر ہی کو مسجود ملائکہ بنایا. ملائکہ نوری ہیں اور نوری ہو کر ان کا مقام کیا ہے؟ سجدہ. کس کے لیے؟ آدم کے لیے. آدم کون ہے؟ بشر. تو بشر مسجود ملائکہ ہے، نوری افضل نہیں ہے. ہمارے ذہنوں میں ڈالا گیا جی نوری افضل ہوتے ہیں. نوری تو ماتحت ہیں بشر کے. تو فرمایا کہ میں بشر ہوں اور بشریت میں مثلکم، تمہیں جیسا، کھانے میں، پینے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، حوائج بشریہ میں رسول اور امت میں فرق نہیں ہے. فرق کیا ہے؟ یوحا الیہ، میری طرف وحی ہوتی ہے، تمہاری طرف وحی نہیں ہوتی. یعنی نبی اور امت میں جو چیز فرق کرتی ہے وہ وہی ہے کہ نبی اللہ کا کلیم ہے، نبی کلیم اللہ ہے. یعنی بشر ہونے میں تفاوت نہیں، لیکن بشر کا یہ معنی نہیں کہ ہر بشر مساوات. بشر امتی، بشر نبی، لہذا ہم ایک ہو گئے. لیکن جو صدر ہے وہ بھی بشر ہے، اور صدر کا جو چپراسی ہے
وہ بھی بشر ہے، یعنی بشر صدر بھی ہے اور صدر کا چپراسی ایڈیکاؤنٹ دونوں بشر ہے، لیکن وہ صدر ہے اور وہ ماتحت ملازم نوکر ہے۔ تو پتھر پتھر ہے، بیت اللہ کا پتھر بھی پتھر ہے اور بت خانے کا پتھر بھی پتھر ہے، یعنی پتھر ہونے کے ناطے سے کوئی فرق نہیں، لیکن مقام اور منصب۔ تو اسی طرح فرماتے ہیں بس میرے اور تمہارے بین فرق کیا ہے، میری طرف اللہ تعالیٰ وہی فرماتے ہیں، اور اس وحی کا نقطہ ناظرہ کیا ہے، بنیادی تعلیم کیا ہے، انما الہکم الہ واحد، کہ تم سب کا پالن ہار، حاجت روا، مشکل کشا، قانون اور نظام ادا کرنے والا وہ ایک اکیلا الہ واحد۔ فرماتے ہیں فمن کان یرجو لقاء ربہ، بس جو امید لگائے بیٹھا ہے، فمن کان یرجو، بس جو امید لگا کر بیٹھا ہے، کس چیز کی امید ہے، لقاء ربہ، کہ اس نے اپنے رب سے ملاقات کی۔ لقاء رب سب سے بڑی تمنا، یعنی کوئی حیرت انگیز چیز بنائے، رفقا محترم جہاز بنائے، قلم بنائے، مشین بنائے، تو ذہن میں آتا ہے یار مشین ساز کیا ہوگا، اس سے ملے تو صحیح۔ یعنی کوئی کارنامہ انجام دے تو جب وہ کارنامہ سامنے آتا ہے تو دل میں کیا خواہش ہوتی ہے کہ یار ملنا تو چاہیے، جس نے یہ ایٹم بم بنایا، جس نے یہ ٹیلی ویژن یعنی میزائل اور یہ اور وہ، جس نے یہ چیزیں بنا، اسے ملنا چاہیے، کتنا بڑا وہ برین ہوگا، کتنا بڑا مائنڈ ہوگا، کتنی بڑی صلاحیتوں کا وہ مالک ہوگا۔ تو وہ ذات رفقا محترم کی جس نے امر کن سے یہ پوری کہکشائیں، گلیکسیز اور یہ پورے نظام، جو آج ان میں سے ایک ہمارا یہ سولر سسٹم ہے، اور پتہ نہیں کتنے شموس، کتنے اقمار، کتنی دنیایں، کتنے، تو اس ذات کے ساتھ جو ملاقات کا مقام اور منصب ہے، اس کا کیا مقام ہو۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو چاہتا ہے، امید رکھتا ہے کہ اپنے رب سے ملاقات کرے، تو اسے کیا چاہیے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا۔ کسی کی رفقا محترم چیف ایگزیکٹو سے ملاقات ہو تو کتنی تیاری کرے گا، کپڑوں کا خیال، بالوں کا خیال، یاد جانا ہے، کوئی چہرہ مہرہ تو بنا لو۔ فرماتے ہیں رب سے ملاقات کرنے کے لیے بھی کوئی عمل درکار ہے یا نہیں، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اپنے رب کے ساتھ ملاقات کے لیے مناسب اعمال انجام دو۔ اور سب سے بڑا عمل کیا ہے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے، اکیلے الہ واحد کا بندہ بنے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، بندہ بنے صرف ایک الہ واحد، اور اس بندگی میں کسی نبی کو، ولی کو، ماں باپ کو، حاکم کو شریک نہ کرے۔ 168 صفحہ، ایک اور نظارہ رب کے حضور میں جانے کا کیا حال ہوا۔ 168 سورہ الانعام، آیت 94، وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، آؤ گے تم ہمارے پاس، کہاں جا سکتے ہو، کہیں نہیں، نہ تم اپنی مرضی سے آئے ہو نہ اپنی مرضی سے جاؤ، ہم نے تمہیں بھیجا ہے، ہم ہی تمہیں واپس بلائیں گے۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا، آؤ گے تم ہمارے پاس، کہاں بھاگ کر جاؤ گے، آؤ گے تم ہمارے پاس، اور کس طرح آؤ گے رفقا محترم، فرادا، تنہا،
ایک ایک کر کے، کما خلقناکم اول مرہ، جیسا کہ پیدائش پر تنے تنہا تم دنیا میں آئے ہو، ایک وقت میں ایک ہی نکلا ہے ماں کے پیٹ سے، دو نہیں، دفعتاً واحدہ نہیں، جس طرح ایک ایک کر کے تم دنیا میں آتے ہو، اسی طرح ایک ایک کر کے رب کے حضور میں پیشی ہوگی۔ اور کیا فرماتے ہیں رفقا محترم، وَتَرَكْتُم مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور چھوڑ آؤ گے، وَتَرَكْتُم، اور چھوڑ آؤ گے، کیا چھوڑ آؤ گے؟ ما خولناکم وراء ظہورکم، اور وہ جو تم نے اپنے اوپر خول چڑھا لیے، خول، جو خول تم چڑھا لیتے ہو نا اپنے چہروں پر، اور اس دور میں رفقا محترم یہ فن بہت زبردست ہے، انسان ایک چہرے پر کتنے روپ چڑھا لیتا ہے، کس طرح کیموفلیج کرتا ہے، ایک چہرے پر کتنے چہرے انسان سجانے کا فن آ گیا۔ جو تم اپنے خول چڑھا لیتے ہو، خول، خول، یہ خول جتنے ہیں نا تمہارے شیل سارے ٹوٹ جائیں گے، کوئی خول تمہارے ساتھ نہیں، وراء ظہورکم، چھوڑ چکے ہو گئے، یہ تو دھرتی کا مال ہے، دھرتی پر رہ گیا، میرا بیٹا، میری بیٹی، میرا ماں، میرے باپ، میرا مال، میری جائیداد، یہ میں، میرے جتنے ہیں سب دنیا کا مال ہے، دھرتی کا مال دھرتی پہ رہ جائے گا، اور تم لے کر آؤ گے، کیا لے کر آؤ گے؟ میں، تم کیا ہو؟ میں کو لے کر، آئی ایم ایس، آئی ایم ایس کو لے کر آؤ گے، اور جو تمہاری نسبتیں اور اضافتیں اور یہ چیزیں، یہ خول، یہ سارے کے سارے چھوڑ چکے ہو، بھول چکے ہو۔ اور آگے فرماتے ہیں رفقا محترم، وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ، اور نہ دیکھیں گے ہم تمہارے ساتھ، اللہ پاک فرما رہے ہیں، اور ہمیں نظر نہیں آئیں گے تمہارے ساتھ، کیا نظر نہیں آئیں گے رفقا محترم؟ شفعاءکم، جن کو تم نے سفارشی پکڑ رکھا ہے، یہ پیر ہے میرا، یہ مرشد ہے میرا، یہ بیڑا پار لگائے گا، اس کا جھنڈا میں دیکھ لوں گا، ہاں جی، اس کی کملی میں چھپ جاؤں گا، یا اپنی گودڑی میں میری روح کو لے کر جنت میں چلا جائے گا، کس سے کہانیاں، نہ نظر آئیں گے ہم، نہ دیکھیں گے ہم تمہارے ساتھ، کیا نہیں دیکھیں گے؟ شفعاءکم، تمہارے سفارشیوں، کون سے سفارشی رفقا محترم؟ الذین زعمتم انہم فیکم شرکاء، وہ کہ جن کے بارے میں تم نے گمان کر لیا ہے، یقین کر لیا ہے کہ وہ تو تمہارے خون میں سرایت کیے ہوئے، فیکم، تم نے اپنا مال، نذرانے، بیٹے، بیٹیاں، جائیدادیں، شرینیاں، فیکم، تم نے اپنی ذات میں انہیں پارٹ اور پارسل بنا چکا، من وچ بوٹی لائی، مرشد من میرے من وچ آ کے بیٹھ گیا، من تن دھن سب، فیکم شرکاء، کہ جن کو تم نے اپنی ذات میں اتار رکھا ہے، وہ پارٹنر بنا لیے گئے اللہ کے ساتھ۔ کیا فرماتے ہیں؟ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ، تمہارے اور ان کے مابین جتنی رسیاں تم نے دنیا میں عقیدتوں کی بنائی ہوئی ہیں نا، یہ ساری کے ساری ٹوٹ جائیں گی، یہ کچے دھاگے سے بھی کمزور رشتے ہیں جو تم نے بنائے ہیں۔ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے یہ رشتے۔ اور آگے فرماتے ہیں رفقا محترم، وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ،
اور جن کو تم بانس پر چڑھائے بیٹھے تھے دنیا میں، جھنڈا ان کا دیکھوں گا، ہاتھ میرا پکڑ لیں گے، دستگیر ہیں میرے، غوث ہیں میرے، ذل عنکم، بھاگ جائیں گے تم سے۔ جو ہی دیکھیں گے کہ ہمارے مرید آ رہے ہیں، ذل عنکم، بھاگ جائیں گے تم سے، ما کنتم تزعمون، جن کو کہ تم اپنے لیے حاجت روا مشکل کشا بنا کر بیٹھے تھے، ان میں سے کوئی بھی وہاں نہیں کام دے گا، سب بھاگ جائیں گے۔ اور جس وقت بھاگیں گے رفقائے محترم تو ہم کیا کہیں گے؟ اس وقت ہماری کیا حالت ہے؟ صفحہ 31، صفحہ 31 بقرہ، آیت 165۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور ایسے لوگ بھی تمہیں ملیں گے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور ایسے لوگ بھی تمہیں ملیں گے۔ کیسے لوگ رفقائے محترم؟ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ اندادا، جو بنا لیتے ہیں، پکڑ لیتے ہیں اللہ کے بندوں میں سے اللہ کے لیے مد مقابل، یعنی جو عقیدت محبت اللہ کے ساتھ چاہیے تھی وہ اللہ کے بندوں کے ساتھ۔ یحبونہم کحب اللہ، جتنی محبت انہیں اللہ سے چاہیے تھی وہ اللہ کی محبت تو ختم کر بیٹھتے ہیں، اور اللہ کے بندوں کی محبت کو من وچ بوٹی لائی ہوں، یعنی من میں اللہ کی جگہ پر مرشد سما گیا، بندے سما گئے اپنے جیسے۔ لیکن والذین آمنوا اشد حبا للہ، لیکن موحد ایمان والے تو سب سے زیادہ پیار اور محبت اپنے خالق و مالک اللہ ہی سے کریں گے۔ مومنوں کی پہچان والذین آمنوا، اور وہ جو مومن ہیں اشد حبا للہ، ان کی محبت تو صرف اللہ کے لیے ہے، اللہ کی محبت میں سب سے پکے۔ اور فرمایا پھر وہ وقت کاش تم دیکھ لو، وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، جب ان مشرکوں کو عذاب آن لگے، اے کاش کہ تم دیکھو کہ ان ظالموں سے بڑا مشرکین ہے، سب سے بڑا ظلم شرک ہے، تو جب ان مشرکوں کو عذاب گھیرے گا اس وقت یہ جان لیں گے، دیکھ لیں گے ان القوۃ للہ جمیعا، کہ آج تو تمام قوت و طاقت اللہ کے لیے ہے، وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور آج اللہ کا عذاب بہت سخت ہے، کوئی اس سے بچانے والا نہیں ہے۔ اور یہ وہ وقت ہوگا اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ، یہ وہ وقت ہوگا کہ جب اظہار بیزاری کریں گے، جب اظہار بیزاری کریں گے، کون اظہار بیزاری کریں گے؟ جن کی اتباع کی گئی، جن کو مرشد بنا کر پوجا گیا، پیر بنا کر، پنڈت، پروہت، پادری، جن کو پیر صاحب بنا کر اللہ کے کلام کی جگہ پر اس کے وظائف پڑھے گئے اور اللہ کی ذات کی جگہ پر اس کی مالا جپی گئی، تو وہ تبرہ کریں گے، اظہار بیزاری کریں گے۔ اظہار بیزاری کریں گے کن سے رفقائے محترم؟ من الذین اتبعوا، اپنے مریدوں سے۔ ہم بیزار ہیں تم سے، ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وَرَأَوُا الْعَذَابَ، کیوں؟ عذاب سامنے کھڑا ہوگا۔ وَتَقَطَّعَتْ بِهُمُ الْأَسْبَابُ، اور حیات دنیا میں جتنے شجرے پڑتے تھے، سلسلے جوڑے ہوئے تھے، اسباب، رسیاں، عقیدت کی، محبت کی، جتنی پینگیں لڑانے کے لیے رسیاں، اسباب اکٹھے جو سارے کے سارے ایک ایک کر کے کچے دھاگے سے کمزور ٹوٹ جائیں۔
وقال الذين اتبعوا لو ان لنا کرا فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا، اور اس وقت مرید کہیں گے اے کاش کہ ہمیں ایک دفعہ واپس جانے کا موقع مل جائے۔ اور جب کہیں گے وہ لوگ کہ جنہوں نے اتباع کی، یعنی مریدین کہیں گے، کیا کہیں گے؟ رفقائے مرد لو ان لنا کرا، اے کاش کہ ہمیں ایک دفعہ واپس پلٹا دیا جائے، ایک دفعہ دنیا میں چلے جائیں، ایک دفعہ اگر چلے جائیں تو پھر ہم کیا کریں؟ فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا، آج یہ ہمارے اوپر لعنتیں بھیج رہے ہیں، اظہار بیزاری کر رہے ہیں۔ اے کاش کہ ہمیں ایک دفعہ واپس جانے کا موقع مل جائے، ہم بھی دل کھول کر دنیا میں ان پہ لعنتیں بھیجیں، اظہار بیزاری کریں، ہمارے دروازوں پر آئیں، ہم ان کو دھتکار دیں۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں رفقائے محترم کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم وما ہم بخارجین من النار، فرمایا نہ ان کے لیے نکلنے کا موقع نہ ان کے لیے، چیخنا چلانا ہے، نکلنے کا چانس ختم۔ یہ ضمن میں رفقائے محترم 33ویں سورہ الاحزاب پانچ سو 11 صفحہ 66 آیت 511 صفحہ 511 یوم تقلب وجوہکم فی النار، یہ لفظی ترجمہ تو یہ کیا ہے کہ جس دن ان کے چہرے جہنم میں الٹا دیے جائیں گے، چہرے جہنم میں الٹا دیے جائیں گے، کیا مطلب؟ ایک اس کا معنی یہ ہے کہ یہ جہنم میں بھی سیدھے منہ نہیں جائیں گے، یعنی جہنم کی طرف جانے میں بھی یہ منہ ان کا دوسری طرف ہوگا اور یہ جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے۔ یہ دنیا کی حالت ہے، یعنی جس طرح دنیا میں یہ الٹے رخ پر چلتے تھے نا، تو جہنم میں جاتے وقت بھی الٹے رخ پر جائیں گے، یعنی جہنم میں بھی سیدھے راستے سے نہیں جا رہے۔ ایک معنی یہ ہے، یعنی ان کے ٹیڑھ اور کجی پن کجی کا اظہار ہے کہ جہنم میں بھی سیدھے راستے سے نہیں جا رہے، یعنی برے کام کو بھی صحیح طریقے سے نہیں کر سکتے، یعنی کسی برائی کو کرنے کا بھی کوئی اچھا طریقہ ہو سکتا ہے، تو یہ برے کام کو بھی بہتر طور پر انجام نہیں دے سکتے، برے کو بھی برے طریقے سے، جہنم میں بھی الٹے راستے۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ ان کے جو وجوہ ہوں گے نا، وجوہ القوم قائدین، کہ ان کے قائدین کو بار بار جہنم میں لوٹایا جائے گا، یعنی وہ نکلنے کی کوشش کریں گے پھر ان کو پلٹا دیا جائے گا، نکلنے کی کوشش کریں گے پھر ان کو پلٹا دیا جائے گا۔ اور جب ان کے قائدین کو، وجوہ سے مراد وجوہ القوم قائد، تو ان کے قائدین کو جب بار بار جہنم میں الٹایا جائے گا، وہ نکلنا چاہیں گے پھر واپس، نکلنا چاہیں گے پھر واپس، تو پھر اس دوران یقولو، یوں کہیں گے یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، اس وقت کہ ہائے کاش کہ ہم اللہ کو توحید کے ساتھ مانتے اور رسول کو مطاع مانتے، فرمان برداری کرتے رسول کی، اللہ کی توحید کو مانا ہوتا اور رسول کی اطاعت کی ہوتی، کاش کہ ہم ایسا کرتے۔ وقالو، اور یہ بھی کہیں گے ربنا، اے ہمارے پروردگار، انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، اے اللہ ہم تو اطاعت و فرمان برداری کرتے رہے اپنے سیدوں کی، سادتنا، سادہ سید کی جمع ہے،
جہنم میں پہنچے ہوئے ہیں سید ذات. یہ سید، ہم سید ہیں بھئی کیا پہچان کہ جی ہم پر جہنم کی آگ حرام ہے. کہتے ہیں ہم سید ہیں اور پہچان جہنم کی آگ حرام ہے. بھائی جہنم کی آگ حرام ہے تو آؤ ٹیسٹ کر لیتے ہیں، اس دنیا کی جنت میں جہنم میں آگ میں ڈال لیتے ہیں، یہ تمہیں جلاتی ہے یا نہیں جلاتی؟ جہنم کی آگ تو 700 گنا تیز ہوگی نا. تو ٹیسٹ دو، اس دنیا کی آگ میں ہم تمہیں ڈالتے ہیں، دیکھتے ہیں تم بھسم ہوتے ہو یا نہیں ہوتے. کیوں جاؤ بھائی ہیں؟ نہیں، آگ میں ڈال دیتے ہیں نا ہم انہیں، پہچان ہو جائے گی. چلیں گے کہ نہیں چلیں؟ یعنی وہ دعویٰ کرتے ہیں نا کہ سید پاک جہنم کی آگ حرام ہے. نہیں تو ہم آگ خود جلاتے ہیں نا، تو اس میں آپ کو ڈال کر دیکھ لیتے ہیں. ہاں تو جو جہنمی ہے یعنی جو سید ہے اس کو آگ پہ ڈال کر دیکھ لیتے ہیں. تو بہرحال وہ کیا کرتا ہے کہ جہنمی کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے سیدوں کے پیچھے چلے، وقبراءنا اور چودھریوں کے. سادات مار گئے ہمیں اور قبرا وڈیرے مار گئے ہمیں. فَأَزَلُّونَ السَّبِيلَ، آج آنکھیں کھلی اور پتہ چلا ان کمبختوں نے ہمیں اللہ تیرا راستہ دکھایا ہی نہیں تھا. گمراہ کیا انہوں نے ہمیں تیرے راستے سے. ربنا آتہم ضعفین من العذاب، اے اللہ ان کو ڈبل عذاب دے، ہمارا بھی گمراہ کرنے کا اور خود ان کے گمراہ ہونے کا. ضعفین من العذاب وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اور ان پر بڑی لعنت ڈال. لیکن آگے کیا الفاظ آتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا. کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ اس کا نوٹس ہی نہیں، یعنی یہ چیخ و پکار اس قابل ہی نہیں کہ اس کا نوٹس لیا جائے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جب فیصلہ فرما دیں گے ان اللہ قد حکم بین العباد، تو اس کے بعد ان کے اس شور و غل کا نوٹس ہی نہیں لیا جائے گا. چیختے رہو چلاتے رہو، اس چیخنے چلانے کا اب کوئی فائدہ نہیں ہوگا. فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر دیا اور فیصلے ہو گئے. تو میری بات یہ تھی کہ یہ ہے کہ جب اللہ کے ساتھ ملاقات ہوگی تو ایک لوگ تو یہ ہوں گے اور ایک ان کا منظر اور ہوگا. رفقائے محترم، اس کو بھی ہمارے حال کے حوالے سے بڑا گہرا تعلق ہے کہ کچھ لوگ جب جہنم میں جائیں گے تو ان کے ساتھ ایک اور کیفیت ہوگی. 546 صفحہ. سورہ سواد 61-62. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزدہ عذابا ضعفا فی النار. جب وہ جہنمی جہنم میں جائیں گے تو کہیں گے اللہ جس نے ہمیں یہاں پہنچایا، یعنی قائدین جنہوں نے ہماری قیادت کی ہمیں یہاں پہنچایا، فزدہ عذابا ضعفا فی النار، تو اسے تو اے اللہ آگ کے عذاب میں ڈبل دے، ڈبل مزہ چکھا، ہمیں گمراہ کرنے کا اور خود گمراہ ہونے کا. اور اللہ تعالیٰ اس کا تو نوٹس نہیں لیں گے، چیختے رہو چلاتے رہو. لیکن آگے فرماتے ہیں وَقَالُوا، اور یہ بھی کہیں گے جہنمی جہنم میں جا کر، مَا لَنَا، ہمیں کیا ہو گیا ہے، ہمیں کیا ہو گیا ہے، لَا نَرَىٰ رِجَالًا، نہیں نظر آ رہے ہمیں وہ بندے. عجیب منظر ہے رفقا محترم، جہنمی جہنم میں ہیں اور اللہ پاک فرماتے ہیں اس وقت وہ یوں کہیں گے کیا ہو گیا ہمیں،
ہمیں کیوں نظر نہیں آ رہے؟ کون نظر نہیں آ رہے رفقا محترم؟ رجالن، کچھ بندے. کیسے بندے رفقا محترم؟ کننا نعدہم من الاشرار، جن کے بارے میں ہم نے فیصلہ کر رکھا تھا کہ یہ بڑے شریر بدماش جہنمی ہیں، یا جن پر ہم دنیا میں جہنمی ہونے کے فتوے لگاتے تھے. عجیب بات ہے، وہ جہنم میں نہیں پہنچے، ہم پہنچ گئے. یعنی جن کو وہ جہنمی کہتے ہیں کہ فتوے لگاتے تھے کہ سواد اعظم کو نہیں مانتے، فلاں کرامت نہیں مانتے، فلاں شعبہ نہیں مانتے، سواد اعظم سے کٹے ہوئے ہیں، اکابر سے کٹے ہوئے ہیں. تو یہ دیکھو آج ہمیں کیا ہو گیا؟ لا نرا رجالا، نہیں نظر آ رہے ہمیں وہ آدمی. کننا نعدہم من الاشرار، جن کو کہ ہم بدماش قرار دیا، جہنمی قرار دیا. اتخذناہم سخریا، ہم تو ان کو دل لگے اور ٹھٹے کی چیز بنایا کرتے تھے. خوب نکال مذاق ٹھٹا، قرآنی آ گئے، نہیں فلاں آ گئے، فلاں آ گئے، جو دل میں آتا تھا ان کے ساتھ کرتے تھے. ام زاغت عنہم الابصار، ہماری آنکھوں کو کچھ ہو گیا؟ ہو تو نہیں گیا، ہماری آنکھوں میں تو کوئی پھیر نہیں ہے، ورنہ نظر کیوں نہیں آ رہے ہو؟ فرماتے ان ذالک لحق تخاصم اہل النار، یہ جہنمی آپسی میں ایسے سوال کر رہے ہیں، ایمان والے ان کے فتووں کی ذات سے باہر. یہ جو منظر ہے رفقا محترم، اس کا ایک اور پہلو قرآن سورہ العنکبوت، سورہ العنکبوت، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر 12 کے قریب ہوگا، 476 سے. للذین آمنوا نتبع سبیلنا ولنحمل خطایاہم وما هم بحاملین من خطایاہم من شیء انہم لکاذبون وليحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم وليسألن یوم القیامہ عما كانوا یفترون. فرمایا مشرک ہیں، کفر سے یا مراد شرک، اور جو مشرک ہے وہ ایمان والوں سے، ایمان سے یا مراد توحید ہے، کیونکہ اللہ کو وہی ماننا نجات کا باعث بنے گا جو توحید کے ساتھ ہے، ورنہ شرک کے ساتھ تو مشرک بھی اللہ کو مانتے ہیں. اس کا ثبوت کیا ہے؟ سورہ ابراہیم یوسف 12 آیت 106، وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، نہیں ایمان رکھتے ان میں سے اکثر اللہ پر مگر وہ اللہ پر ایمان رکھنے کے باوجود مشرک ہیں. اللہ کو بھی مانتے ہیں اور ہیں بھی مشرک. تو جو اللہ کو ماننا شرک کے ساتھ ہو رفقا محترم، وہ نجات کا باعث نہیں ہے. نجات آپ کو وہ ایمان زندہ دے گا جو ہر طرح کی توحید سے ہو اور ہر طرح کے شرک سے پاک. تو اہل شرک کن کو کہتے ہیں؟ اہل توحید کو. اور کیا کہتے ہیں؟ یہ الفاظ ہیں، وہ یوں کہتے ہیں، یعنی اہل شرک اہل توحید سے یوں کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں رفقا محترم؟ نتبع السبیل، کہ جو ہمارا راستہ ہے، باپ دادا کا راستہ ہے، اسی پہ چلتے رہو. نتبع سبیلنا، چلتے رہو
مت چھوڑو ہمارا راستہ. ہمارے راستے کا مراد ہے باپ دادا کا راستہ، شرک کا راستہ، بدعات کا راستہ. یعنی جو راستہ ہمارا ہے یعنی باپ دادا کا راستہ ہے، شرک کا راستہ ہے، اسی پہ چلتے رہو. باقی رہا مسئلہ کہ پکڑ ہوگی قیامت میں، پکڑے جاؤ گے، کہیں جہنم میں جانے کا فیصلہ نہ ہو جائے. تو دیکھو وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاهُمْ، تمہارے گناہ ہم اٹھا لیں گے. یہ پیروں کا کارنامہ. یعنی کہنے والے یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر قرآن کی مخالفت کی وجہ سے ہمارے اکابر جہنم میں چلے کوئی پرواہ نہیں، ہمیں جنت نہیں چاہیے، ہمیں وہ جہنم چاہیے جہاں پر ہمارے اکابر ہوں. جس جنت میں ہمارے اکابر نہیں ہوں گے اس جنت میں جانے کا فائدہ کیا؟ یہ الفاظ ہے کہ اگر مخالفت قرآن کی وجہ سے جہنم کوئی بات نہیں، ہمارے اکابر ہونے چاہیے. وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاهُمْ، کہتے ہیں ہم اٹھا لیں گے تمہارے گناہ، نافرمانی، شرک، جتنا یہ گناہ کا کام ہوگا گڈھیاں باندھ دیں گے اور گڈھیاں ہم تمہاری جگہ پر اپنے سروں پر اٹھا لیں گے. اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ، جھوٹ رکھتے ہیں، جھوٹ کہتے ہیں، اور نہیں ہیں یہ اٹھانے والے اپنے مریدوں کے گناہوں میں سے ایک ذرہ برابر. یہ تو کہتے ہیں پورے گناہ اٹھا لیں گے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر وہ اپنے گناہوں میں سے ذرہ برابر بھی ان کو دینا چاہیں گے تو انکار کر دیں گے، قطعاً نہیں اٹھائیں گے. انہم لکاذبون، جھوٹے ہیں، جھوٹ بکتے ہیں. کوئی اس دن کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگر کتنا ہی قرابت داری کیوں نہ ہو، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. آگے ایک اور بات کہیں، فرماتے ہیں وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ، یہ قذاب مفتری ضرور ہے کہ یہ اٹھائیں اپنے گناہ. وَلَا يَحْمِلَنَّ، اور ضرور بضرور اٹھائیں گے، اثقالہم، اپنے بوجھ. ان گمراہ کرنے والوں کو یقیناً اپنے بوجھ اٹھانے پڑیں گے. اور ایک اور بوجھ بھی ہوگا، وہ کیا؟ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، اور اپنے بوجھوں کے ساتھ ان کے اوپر ایک اور بوجھ بھی ہوگا. وہ بوجھ ہوگا رفقائے محترم دوسروں کو گمراہ کرنے کا. یعنی غلط قائد پر دو بوجھ ہوں گے، گمراہ ہونے کا اور گمراہ کرنے کا. اور جتنی گمراہی رفقائے محترم میرے یا آپ کے فکر یا عقیدے یا جدوجہد سے ہوئی اور قیامت تک ہوتی رہی تو اس میں بھی میری اور آپ کی کیا ہے؟ پارٹنرشپ. اور اسی طرح اگر میرے یا آپ کے یعنی دعوت سے، جدوجہد سے، محنت سے ایک بھی اہل حق بن گیا، پھر وہ قیامت تک سلسلہ جاری رہا تو میرا اور آپ کا اکاؤنٹ بھی جاری رہے. ہم نہیں ہوں گے، ہم چلے جائیں گے، لیکن میرے اور آپ کے بینک اکاؤنٹ میں اللہ تعالیٰ کے ہاں ڈپازٹ ہوتا رہے. نَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. ہم چلے جائیں گے، لیکن اگر ہم قرآن کے نام پر مرکز بنائیں گے، قرآن کی دعوت پھیلائیں گے، قرآن کی توحید پھیلائیں گے، قرآن کے نور کو عام کریں گے، تو جب تک اس نور قرآن سے، اس مرکز سے، اس نظام سے نوع انسانی فیضیاب ہوتی رہے گی تو جتنا فیضیاب ہونے والے کو ثواب ہوگا اتنا اس کو ثواب ملے گا جس نے فیضیابی کے اسباب اور حالات پیدا کیے. اور قیامت کا تو ان افراد کے اجر و ثواب اور مقام کا عند اللہ کیا مقام ہوگا، اور محمد رسول اللہ والذین معہ کا کیا مقام ہوگا کہ ان کی جدوجہد سے تا قیام قیامت جہاں کہیں بھی نوع انسانی میں رشد اور ہدایت آ رہی ہے اس میں محمد رسول اللہ کا حصہ ہے، صحابہ کا حصہ ہے. اور اگر آپ اور میں یہ کام کریں گے تو ہمارا اور آپ کا بھی حصہ ہوگا.
تو خیر بھی جاری ہے، شر بھی جاری ہے۔ سوچ سمجھ کر ہم فیصلہ کریں کہ ہم کس پلے میں ہم اپنے لیے کیا چاہتے ہیں، دونوں دروازے۔ فرماتے ہیں وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ، اٹھائیں گے یہ اپنا بوجھ، وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، اور اپنے بوجھوں کے ساتھ جن کو انہوں نے گمراہ کیا ان کا بوجھ۔ وَلَا يُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور جو افطرا کذب گھڑا انہوں نے، اس کی عند اللہ جواب دہی مطالبہ ہوگا کہ آؤ حساب دو۔ دنیا میں تمہیں چھٹی ملی تھی تو اس چھٹی کا یہی مطلب تھا کہ خود بھی گمراہ اور دوسروں کو گمراہ کرو۔ اس ضمن میں رفقہ محترم ایک اور آیت دیکھ کر پھر روح کے حوالے سے چلتے ہیں۔ 323 صفحہ 323 صفحہ قائدین 323 سورہ نحل، سورۃ النحل آیت 24۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، جب ان سے پوچھا جاتا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے، کیا پوچھا جاتا ہے رفقہ محترم؟ یہ ہے الفاظ، اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے، کہا جاتا ہے، کہا جانا یہاں سوال کرنے کے معنی میں، اور جب ان سے سوال کیا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے، یہ الفاظ ہیں کہ اے لوگو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن نازل کیا ہے وہ کیسا ہے؟ جو قرآن نازل کیا ہے وہ کیسا ہے؟ ماذا، کیا ہے کہ جو اللہ نے نازل کیا ہے؟ قالوا، آگے سے جواب دیتے ہیں، اساطیر الاولین، اللہ نے کیا نازل کیا ہے؟ جو کچھ نازل کیا ہے وہ تو کہانیاں ہیں، قصے ہیں پہلوں کے، یعنی قرآن کے اندر جو کچھ ہے رفقہ محترم، اسے قصے اور کہانیاں قرار دینا یہ کافروں کا عقیدہ ہے۔ اور آج ہم نے ہر قرآنی آیت کے ساتھ ایک قصہ لگا دیا، ایک کہانی، ایک قصہ، ایک شان نزول، تاکہ قرآن اساطیر الاولین بن جائے۔ یہ قرآن یہود کے لیے، یہ نصارہ کے لیے، اور جو ایمان والوں کا اس وقت کے مومنوں کے لیے آپ چھٹی کریں۔ تو اساطیر الاولین قرار دینا یہ کافروں کا عقیدہ، مستقبرین، اور قرآن کو اساطیر الاولین قرار دینے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اس عقیدے کے نتیجے میں جب امت قرآن پر عمل نہیں کرے گی تو ان قائدین کو پورے بوجھ کے نیچے لادا جائے، کہ لدو جانور کے طور پر ان کے اوپر بوجھ ڈالا جائے گا۔ کیونکہ جب قرآن کو آپ اساطیر، کہانیاں، سٹوریز، تو جب یہ سٹوریز ہیں تو عمل کون کرے؟ عمل کے حوالے سے تو قرآن رہا نا۔ فرمایا کہ ان کے گمراہ ہونے کا پورا ان کے اوپر بوجھ ڈالا جائے گا۔ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، اور فرمایا اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے اس تصور کی وجہ سے گمراہ ہوئے، ان کو ان کے اوپر بوجھ ان کا ڈالا جائے گا گمراہ کرنے کا، یعنی ہر گمراہ ہونے والا بھی اپنا بوجھ اٹھائے گا، اور جو گمراہ کرتا ہے اس پر گمراہ ہونے کا بوجھ اور گمراہ کرنے، جن کو انہوں نے گمراہ کیا ان کے گمراہ کرنے کا ان پر بوجھ۔ اور گمراہ کس طرح کرتے ہیں رفقہ محترم؟ بغیر علم، نہ ان کے پاس علم ہوتا ہے اور نہ ان کو علم میں آنے دیتے۔ یہ قرآن بڑا مشکل ہے۔ بھئی تم نے قرآن پڑھا ہے؟
اچھا پڑھا ہی ہوگا جو تم کہہ رہے ہو بڑا مشکل ہے، تو وہ آیت مجھے بھی دکھا دو جس میں لکھا ہے قرآن بڑا مشکل ہے۔ میں تمہیں دکھاتا ہوں 6 جگہ کہ قرآن آسان ہے، آسان ہے، آسان ہے، آسان، اور یہ 4 دفعہ کا اعلان ایک ہی صورت میں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ایک ہی اعلان 4 دفعہ ایک ہی صورت میں، سورہ القمر یعنی 19 میں، پھر آگے 21 میں، پھر آگے 27، پھر 40، ایک ہی صورت میں 4 دفعہ آسان آسان آسان۔ ہو تم اس آسان قرآن سے فیض یاب ہونے والے؟ ہم کہتے ہیں نہیں صاحب بڑا مشکل ہے۔ اور 2 دفعہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبان سے قرآن کو آسان قرار دیا، سورہ مریم 19ویں سورہ آیت نمبر 92، اور سورہ دخان 44ویں سورہ آیت نمبر 58، فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، کہ بلا شبہ ہم نے قرآن کو آسان قرار دیا، کس کی زبان سے؟ بِلِسَانِكَ، آپ کی زبان سے۔ کہ عاشق ہیں رسول کے، چلو شاید اسی طرح مان جائیں، اللہ پر تو ایمان نہیں رکھتے، اللہ کی بات تو مانتے نہیں، شاید اپنے محبوب کی بات مان لیں۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کی زبان سے بھی قرآن کو آسان قرار دیا، خود بھی آسان کہا، لیکن ہم کہتے نہیں صاحب بڑا مشکل، ہم نے اتنے علوم پڑھے اور اتنی مدت لگائی اور ہمارے کالے بال سفید ہو گئے، ہم تو قرآن سمجھے نہیں، تم کیا سمجھ لو؟ ایک کتاب لکھی گئی ہے، اس کا نام کیا ہے؟ فضائل قرآن، فضائل قرآن۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، کہتے ہیں یہ کیا معنی؟ قرآن آسان ہے؟ نہیں، قرآن آسان ہوتا تو ہم سمجھ نہ جاتے، ہمیں تو سمجھ میں آیا نہیں۔ تو قرآن آسان ہے حفظ کرنے کے لیے، بس حفظ کرنے کے لیے لکھتے ہیں قرآن آسان، باقی سمجھنا سمجھانا اعوذ باللہ بڑا مشکل ہے نہیں۔ حالانکہ عالم بھی کہلاتے ہیں، یہ بغیر علم عالم ہوتے بھی یہ کیوں کہتے ہیں؟ علم ہی نہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں بغیر علم، اللہ کے قرآن کا علم ہوتا تو یہ کہتے ہیں۔ اور آگے فرماتے ہیں الا ساء ما یزرون، وہ منظر ذہن میں لاؤ جب جتنے گمراہ ہوئے ان کے اس غلط تصور سے، ان سب کا بوجھ جب ان پر پڑے گا تو اٹھ سکیں گے؟ جہنم کی طرف بھی اپنے قدموں پر چل نہیں سکیں۔ اس ضمن میں چونکہ بات لمبی ہوتی ہے رفقائے محترم، تو صفحہ 157 پر بھی عجیب منظر یہ قرآن مفترین کا سامنے لاتا ہے۔ آیت نمبر 24 میں ہے انظر کیف کذبوا علی انفسہم وضل عنہم ما کانوا یفترون، ذرا نظر تو دوڑاؤ، نظر تو ڈالو، کیا حال ہوگا ان کذابوں کا جب جو کچھ افطرا کیا انہوں نے وہ ایک ایک کر کے بھاگے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں 157 سب، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو قرآن آ کر سنتے بھی ہیں، وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، کبھی کبھی آ کر آپ کے پاس قرآن سننے کے لیے بھی جاتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ، لیکن جب آتے ہیں آپ کی مجلس میں تو ہم پاتے ہیں ان کے دماغوں پر غلاف، یعنی قرآن کی مجلس میں بھی آتے ہیں تو خالی ذہن ہو کر نہیں آتے، قرآن سیکھنے کے لیے نہیں آتے، اس وقت بھی اس طرح آتے ہیں کہ ان کے دماغ پر پیر صاحب کی محبت کا، عقیدت کا پردہ پڑا ہوا، سواد اعظم کا، عقیدت کا، ہاں جی، وہ پردے لے کر آتے ہیں، این یفقہوا ہو، اور کتاب اللہ کے سمجھنے کے لیے تیار نہیں، وفی آذانہم وقر، اور وہ بھی ہیں علماء رفقائے محترم کہ اگر ہم قرآن کا درس لگا دیں تو کیا کرتے ہیں؟ اپنے کانوں میں ڈال دیتے ہیں، روئی ڈال دیتے ہیں، کہیں یہ جادو ہمارے کان میں نہ آئے۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، ہر آیت سے تم ان کو بات سمجھاؤ وہ توحید کو قبول ہی نہیں کرنا چاہتے۔
اور جب آپ کے پاس آتے ہیں تو آستی میں چڑھا چڑھا کر آپ سے جھگڑتے لڑتے اور کہتے ہیں یہ قرآن کیا ہے؟ اساطیر الاولین. آگے جس وجہ سے ہم یہاں آئے ہیں رفقائے محترم کو یہ الفاظ ہیں وَهُمْ يَنْحَوْنَ عَنْهُ وَيَنْحَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُحْيِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ. فرمایا کہ وہ قرآن سے رکتے ہیں اور روکتے ہیں. خود رکتے ہیں، دوسروں کو روکتے ہیں. خود قرآن سے دور ہوتے ہیں اور دوسروں کو دور کرتے ہیں. آگے اللہ پاک فرماتے ہیں رفقائے محترم وَإِن يُحْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ. جو شخص قرآن سے دور ہوا، جس نے اپنے آپ کو قرآن سے الگ رکھا، یقین رکھو وہ ہلاک ہوا. إِن يُحْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ. قرآن سے دور ہونا کیا ہے؟ ہلاک ہونا. قرآن سے ہٹا نہیں اور شیطان نے اس پر کاٹھی ڈالی. کیوں؟ قرآن سے دور ہوگا تاریکی ہوگی. تاریکی ہوگی جب تو کیسے پہچانے گا سکہ کھوٹا یہ کھرا ہے، چور ہے یا رازن ہے، ہاتھی ہے تو کون سا حصہ ہے یہ اندھا، تاریکی ہے، ظلمت ہے. تو اللہ کے نور سے جب ہٹے گا ان یہلکون الا انفسہم، قرآن سے دور ہو کر نہیں مگر یہ ہلاک ہو رہے ہیں، ہلاکت ہے. وما یشعرون، شعور نہیں، بے شعوری کی دنیا میں رہے، شعور والے مقام پر آئے ہی نہیں ہے. اس ضمن میں رفقائے محترم کاروباری طبقہ کیا کر رہا ہے؟ آؤ کاروباریوں کو دیکھ کر اور پھر سورہ النحل میں ایک مقام دیکھ کے ختم کر دیں. یہ کاروباری طبقہ ہے، کیا کرتا ہے؟ سورہ لقمان، پہلے لقمان 492 سال 492 6 نمبر 31:6 وَمِنَ النَّاسِ، ایسے بھی لوگ ہیں، وَمِنَ النَّاسِ، اور ایسے بھی لوگ ہیں. کیسے لوگ ہیں رفقائے محترم؟ مَن یشتری لہو الحدیث، جو خرید و فروخت کرتے ہیں کس کی؟ لہو الحدیث، قصے کہانیاں دل بہلانے کی، روایات، قصے کہانیاں دل بہلانے کی. کیسے قصے کہانیاں رفقائے محترم؟ حدیثیں. لیضل عن سبیل اللہ، قصے کہانیوں میں الجھاتے ہیں تاکہ لوگ اللہ کے قرآن سے دور رہیں. لیضل، تاکہ دور کریں. کہاں سے دور کریں رفقائے محترم؟ عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے. اللہ کا راستہ کیا ہے؟ 655 قرآن پاک. قرآن پاک سے دور کرنے کے لیے قصے کہانیاں کرتے ہیں حدیثوں کے نام. اور حال کیا ہے رفقائے محترم؟ بغیر علم. نہ ان کے پاس اللہ کے قرآن کا علم ہے، نہ مریدوں کے پاس قرآن کا علم. خود بھی جاہل ہے. یعنی حافظ قرآن نظر پاتا بھی جب حافظ قرآن ہے تو وہ قرآن کا عالم ہوگا. کہتا نہیں جی حفظ کیا ہے پر میں عالم نہیں، پتہ نہیں مجھے کہ قرآن میں کیا لکھا ہے. فرماتے ہیں بغیر علم. اور جب آپ اسے قرآن اور اس کی آیتیں بتائیں تو اللہ کی آیتوں کو ہلکا سمجھیں. ھذا وا، ترازو کا پلڑا ایک طرف وزن زیادہ ہو دوسری طرف کم ہو تو جو پلڑا اٹھ جائے وہ حذف ہو. فرمایا کہ جس پلڑے میں قرآن ہو اسے یہ وزن والا نہیں قرار دیتا. وزن والا پلڑا ہے جس میں فضائل اعمال. تبلیغی جماعت فضائل اعمال والی کتاب بھاری ہے اور قرآن کا درس وزنی.
جس مجلس میں قصے کہانیاں باپ دادا کی روایتیں پروقار، اور جس مجلس میں خالص قرآن، اجی گئے تھے ہم درس قرآن میں، کیا ہوا؟ اجی قرآن کے سوا انہوں نے کچھ بیان ہی نہیں کیا۔ بڑا نقص ہے، کوئی باپ دادا کا قصہ، کوئی کہانی، کوئی روایت، کوئی دل بہلاوے کا سامان سوائے قرآن کے وہ بیان ہی نہیں کرتے۔ یتخذھا اولئک لهم عذاب مہین، یہ وہ قوتیں ہیں جن کے لیے کیا ہے؟ عذاب مہین۔ عذاب مہین رفقائے محترم قرآن میں غلامی کے لیے آئے۔ جس وقت امت اللہ کے قرآن کو چھوڑے گی لازم ہے کہ وہ غلام ہوگا، نفس کی غلام، شیطان کی غلام، امریکہ کی غلام، یہودیوں کی غلام، جن کو مغلوب کہیں گے انہی کے غلام، کیونکہ آزادیاں یہ قرآن کا ہے۔ جب قرآن چھوڑیں گے غلام ابن غلام۔ فرماتے ہیں وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آیاتنا، اور جب کوئی اللہ کا بندہ پڑھ رہے ان کے اوپر ہماری آیت، خود تو کیا پڑھیں گے؟ اگر کوئی پڑھنے والا انہیں ہماری آیتیں سکھا دے، سنا دے، سمجھا دے، واللہ مستکبرا، تو جس طرح شیطان بھاگتا ہے قرآن سے تو بھاگ جاتا ہے قرآن سننے سے، قریب نہیں بیٹھے گا، نہیں واللہ پیٹھ دکھا کر بھاگتا ہے۔ کیوں بھاگتا ہے رفقائے محترم؟ مستکبرا، اپنی چدراہٹ کو برقرار رکھتا ہے، بڑا چدراہٹ، ابلیسیت، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، باپ دادا کو بڑا سمجھتا ہے، سواد اعظم کو بڑا سمجھتا ہے، اللہ کو بڑا نہیں سمجھتا، اس کے قرآن کو بڑا نہیں سمجھتا، اس کی آیتوں کو بڑا نہیں سمجھتا، تو اپنی بڑائی کا خناس لیے کأن لم یسمعھا، قرآن سنتا ہے تو اس طرح سنتا ہے گویا اس نے سنا ہی نہیں، جہالت۔ یعنی اگر آپ عربی قرآن سنیں، اس کا مفہوم، معنی، مقصود، مدلول نہ جانیں تو کچھ سنا ہی نہیں آپ نے۔ کأن لم یسمع، گویا کہ نہیں سنا اس نے۔ کأن فی اذنیہ وقرا، فرمایا گویا کہ اس نے اپنے کانوں میں ڈاٹ ڈال رکھا۔ فبشروا بعذاب علیم، بتاؤ اس کو کہ آج تو خوش ہو رہا ہے لیکن وہ وقت آئے گا کہ جب اس کا بشرا تبدیل ہو جائے۔ یہ تو ایک منظر ہے رفقائے محترم۔ اب ہم خاتمہ کلام کا روح کے حوالے سے ایک اور مقام سورہ النحل، بالکل آغاز سورۃ النحل، یہ 321 صفحہ، عطا امر اللہ، آیت نمبر 1، عطا امر اللہ فلا تستعجلوه سبحانہ وتعالی عما یشرکون، ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون۔ عطا امر اللہ، اللہ کا امر آن پہنچا، امر یہ قرآن پاک، اللہ کا امر آ گیا۔ بس اس کے نتائج و ثمرات کے حوالے سے جلد بازی سے کام نہ لو۔ وہ اللہ پاک ہے، بلند و بالا ہے، ان سے جو تم اس کے شریک ٹھہرا رہے۔ تسبیح کس کے لیے رفقائے محترم؟ تسبیح کیا ہے؟ توحید۔ تسبیح ہے توحید، تسبیح ہے صلاۃ نہیں، تسبیح ہے صلاۃ، تسبیح توحید، اور تسبیح تبلیغ، اور تسبیح شرک کا قلقمہ۔ تو سبحانہ و تعالی عما یشرکون، جو شرک یہ کرتے ہیں مشرک، ان سے اللہ بلند ہے، پاک ہے۔ آگے فرمایا ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ،
ملائکہ کے ذریعے اللہ اپنی روح کو جو اس کے امر کے حوالے سے ہوتی ہے وہ بھیجتے ہیں، اتارتے ہیں اپنے بندوں میں سے کسی بندے پر، تاکہ انذروا، تاکہ وہ اللہ کے بندے خبردار کریں، انذار کریں، انہ لا الہ الا انا، کہ میرے سوا کسی میں الوہیت نہیں، حاجت روائی مشکل کشائی نہیں، قانون اور نظام ادا کرنے والا میں ہوں، فاتقوا، بس میرا تقوی اختیار کرو، میری خلاف ورزی سے بچو۔ اس ضمن میں رفتہ نوطرب ایک مقام ہے سورہ الاعراف، امر کا جو ہے نا، امر کیا ہے؟ یہ 7:54 یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، امر کیا ہے؟ 7:54 غالباً 190 صفحہ تو نہیں، 189 189۔ یہ آیت 54 ہے، 189 صفحے۔ والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، آگے ہے الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ رب العالمین کی دو شانیں ہیں، رب العالمین خالق ہے، لہ الخلق پیدا کرنا اللہ کا کام، اللہ ہی خالق ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا خالق نہیں۔ نمبر 2 کیا فرمایا؟ والامر، پیدا کرنا بھی اللہ کا کام ہے اور پیدا شدہ کو گائیڈنس ادا کرنا یہ بھی اللہ کا کام ہے، امر، یعنی پیدا کرنا اور پیدا کو بتانا کہ وہ کیوں پیدا ہوا ہے، کیوں پیدا کیا گیا ہے، مقصد کیا ہے۔ کوئی مشین اپنے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتی کہ وہ کیوں بنائی گئی، صرف مشین ساز ہی بتائے گا کہ وہ کیوں بنائی گئی۔ تو امر ہے اللہ، جو خالق ہے وہی عامل ہے، یعنی مخلوق کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اپنے بارے میں خود فیصلہ کرے کہ وہ کیا ہے۔ خالق کا یہ کام ہے کہ وہ بتائے کہ اس نے کسی چیز کو پیدا کیا تو کیوں کی۔ تو پیدائش کی علت اور غایت اور مقصد اور سبب یہ اللہ کی ذمہ داری ہے، یہ ہے علامت۔ امر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کمانڈ، اللہ تعالیٰ کا یہ کہ اس نے کوئی چیز بنائی تو کیوں بنائی، آپ کو اور مجھے بنایا تو کیوں بنایا، مشین بنائی گئی تو کیوں بنائی گئی، اور جب مشین کو بنانے والے کی گائیڈنس کے مطابق چلایا جائے گا بہتر چلے گی، جب اس گائیڈنس سے ہٹ کر اس کو چلائیں گے وہ تباہ و برباد ہوگی۔ تو امر کیا ہے؟ امر اللہ تبارک و تعالیٰ کی آمرانہ حیثیت، اور اللہ تعالیٰ کی اس آمرانہ حیثیت کا اظہار اس کے کلام میں ہوتا ہے، اور کلام روح ہے کہ کلام سے انسان میں حرکت ہے، حرارت ہے، اور اللہ کی طرف موومنٹ ہے۔ تو یعنی جب اس مقام پر آدم آتا ہے، کائناتی سطح پر قوانین فطرت کو معلوم کر لیتا ہے تو کائناتی قوتیں اس کے ماتا ہے، اور آگے اگر وہ ڈسٹریبیوشن بھی اقدار وحی کے مطابق کرے گا تو حیات دنیا میں بھی جنہ، حیات آخرہ میں بھی جنہ۔ ورنہ مقام آدم کیا ہے؟ کائنات کو مسخر کر لینا، اور مقام مومن کیا ہے؟ ما حصل، جو مسخر کر لینے کے بعد جو کچھ ہے اسے اقدار وحی کے مطابق تقسیم کرنا کہ حیات دنیا میں بھی سرفرازیاں ہوں اور حیات آخرہ میں بھی۔ تو یہ یعنی